السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فسالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائے پورے 2 سال اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرانا چاہتا ہو، اور بچے والے کے ذمہ ہے بچوں کی ماؤں کا کھانا اور کپڑا۔ دستور کے مطابق کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وصیت کے مطابق، نہ تو تکلیف پہنچائی جائے کسی والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چڑھا لیں 2 برس کے اندر ہی باہمی رضامندی اور صلاح سے، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ تم بچے کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا تم نے دینا ٹھہرایا تھا۔ دستور کے موافق اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ متعلقہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے اور رضاعت کی مدت پوری کرے تو 2 سال تک وہ عورت اس ذمہ داری سے انکار نہیں کر سکتی۔ اس مدت میں بچے کے باپ پر متعلقہ کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری ہے، جیسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں، اس لیے کہ قانوناً اولاد شوہر کی ہے۔ اس سلسلے میں دستور کا لحاظ رکھنا ہوگا، یعنی مرد کی حیثیت اور عورت کی ضروریات کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ مرد کروڑ پتی ہو لیکن وہ متعلقہ بیوی کو اپنی خادماؤں کی طرح کا نان نفقہ دینا چاہے، یعنی دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہ تو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی نقصان اٹھانا ہے۔ اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو بچے کو دودھ پلانے والی متعلقہ عورت کا نان نفقہ مرحوم کے وارثوں کے ذمہ رہے گا۔ اگر بچے کا باپ یا اس کے ورثہ بچے کی والدہ کی جگہ کسی اور عورت سے بچے کو دودھ پلوانا چاہتے ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں، انہیں اس کی اجازت ہے، بشرطیہ یہ نہ ہو کہ نان نفقہ بچانے کے لیے اب تم مدت رضاعت کے درمیان بچے کی ماں کے بجائے کسی اور عورت سے اس لیے دودھ پلوانے لگو کہ اسے معاوضہ کم دینا پڑے گا۔ اگر تم کسی دائی وغیرہ سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو پہلے بچے کی ماں کو بھلے طریقے پر وہ سب کچھ ادا کر دو جو تم نے طے کیا تھا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی، اس کے اندر بھی اسی چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد جو بچہ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے شوہر کا ہی ہوتا ہے، لیکن 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلانا بیوی کا کام ہے، وہ اپنا دودھ پلائے گی۔ تو اسی بات پہ کہا گیا ہے کہ شوہر یہ کر سکتا ہے کہ اس عورت کو بچہ 2 سال تک دے سکتا ہے کہ وہ اس کو دودھ پلائے، اور عورت کا یہ کام ہے کہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو دودھ پلائے، اور اس کے علاوہ اس کا جو دودھ کا خرچہ اور اس کے علاوہ جو بھی کپڑے وغیرہ کھانے پینے کا جو بھی بیوی کا خرچہ ہوگا وہ سب کچھ شوہر کی ذمہ داری ہوگی۔ اور شوہر کی ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ اس کو اچھے سے اچھا دے، نہ کہ نوکرانیوں کے برابر کپڑا اس کو دے رہا ہو، تو یہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے دل کے اعمال اور دل کے ارادے سب جانتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔